اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ آیت کے آخر میں اہل کتاب کے تعلق سے فرمایا تھا انہ لا یفلح الظالمون، ان کے انصاف سے کام نہ لینے والے آخرت میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ الظالمون عام ہے مگر مراد اہل کتاب ہے۔ اب واو کے ذریعے عطف کر کے مشرکین کا ظالم یعنی غیر منصف ہونا بیان فرماتے ہیں۔ جب واو کے ذریعے عطف کیا جاتا ہے تو معطوف اور معطوف علیہ میں من وجہ اتحاد ہوتا ہے اور من وجہ مغایرت ہوتی ہے۔ جیسے سورۃ الجمعہ میں آخرین اور الامیین پر واو کے ذریعے عطف کیا تو دونوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، امیین بھی امت ہیں اور آخرین بھی امت ہیں، لیکن جو امیین ہیں وہ بلا واسطہ امت ہیں اور آخرین بالواسطہ امت ہیں۔ تو یہاں اہل کتاب اور مشرکین یہ دونوں ظالم ہیں، مگر ان دونوں کے ظلم کی نوعیت مختلف ہے۔ اہل کتاب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ظالم ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، اور مشرکین اللہ کے تعلق سے ظالم ہیں۔ تو اس اعتبار سے جو ہے وہ ظالم ہیں، مشرکین اس اعتبار سے ظالم ہیں، اہل کتاب تو اس اعتبار سے ظالم ہیں کہ انہوں نے جو بشارتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اپنی کتابوں میں پڑھی ہیں وہ ان پر ایمان نہیں لاتے، ان کو مانتے نہیں ہیں۔ تو آپ تو ان بشارتوں کی تکذیب کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عملاً تکذیب کرتے ہیں جو ان کی کتابوں میں، تو اہل کتاب تو اس حساب سے ظالم ہیں۔ اور مشرکین اس حساب سے ظالم ہیں کہ وہ مورتیوں کو پوجتے ہیں، ان کو خدائی میں شریک کرتے ہیں، جبکہ اللہ کا کوئی شریک و سہیم نہیں ہے، بس وہ اس اعتبار سے ظالم ہیں۔ تو مشرکین آج مورتیوں کی بنسبت یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ خدائی میں حصے دار ہیں اور شدائد میں شفیع و مددگار ہیں، مگر کل جب قیامت کے دن اللہ عابد اور معبود دونوں کو ایک ساتھ جمع کریں گے اور مشرکوں کے حق میں جہنم کا فیصلہ کریں گے تو جو مشرکین کے معبود ہوں گے وہ چوں تک نہیں کر سکیں گے۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ مشرکین سے پوچھیں گے کہ کہاں ہیں وہ تمہارے شرکا جن کو تم معبود مانتے تھے؟ آج وہ اس مصیبت میں اور ایسی سخت مصیبت میں تمہارے کام کیوں نہیں آ رہے؟ تو مشرکین بوگس سا جواب دیں گے، شرک کا انکار کرتے ہوئے قسم کھا کر کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، اللہ کی قسم ہم شرک نہیں کرتے تھے۔
یعنی اللہ گواہ ہے، اللہ جانتے ہیں کہ ہم نے کسی کو شریک نہیں کیا، ہم اللہ ہی کی عبادت کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو انہوں نے اپنے خلاف کیسا جھوٹ بولا ہے، آج ان کے خود ساختہ معبود ان کے کچھ کام نہ آئے۔ تو یہی شرک ان کا بہت بڑا ظلم ہے، نا انصافی ہے۔ حضرت لقمان رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، بے شک اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا بھاری ظلم ہے۔ تو فرمایا وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور وہ دن یاد کرو جب ہم ان کو اکٹھا جمع کریں گے، یعنی عابدوں اور معبودوں کو ایک ساتھ۔ ان معبودوں کی موجودگی میں عابدوں کے حق میں جہنم کا فیصلہ ہوگا، اور معبود جو تھے وہ ان کو جہنم کے عذاب سے بچا نہیں سکیں گے۔ ثم نقول للذین اشرکوا، پھر ہم مشرکین سے پوچھیں گے این شرکاؤکم، تمہارے وہ شرکاء کہاں ہیں، الذین کنتم تزعمون، جن کو تم معبود سمجھتے تھے، یعنی آج وہ تمہیں دوزخ کے عذاب سے بچانے کیوں نہیں آئے، وہ آگے کیوں نہیں آتے، ذرا ان کو بلاؤ نا۔ ثم لم تکن فتنتهم الا ان قالوا واللہ ربنا ما كنا مشرکین، پھر مشرکین کا بوگس جواب بس یہی ہوگا کہ وہ کہیں گے کہ واللہ ربنا، پروردگار اللہ کی قسم، ما کننا مشرکین، ہم شریک نہیں کرتے تھے۔ انظر کیف کذبوا علی انفسہم، دیکھو انہوں نے اپنے خلاف کیسا جھوٹ بولا، وضل عنہم ما کانوا یفترون، اور ان کے وہ معبود رفو چکر ہو گئے جو وہ گھڑا کرتے تھے۔ دیکھیں قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا ہی پر تاثیر کلام ہے، بڑی تاثیر ہے اس میں، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا معجزہ ہے۔ جن و انس مل کر بھی قرآن کریم کا ایک چیلنج نہیں اٹھا سکتے، پھر بھی یہ قرآن مشرکین پر اثر انداز نہیں ہوتا، وہ ایمان نہیں لاتے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس کا جواب دیا ہے کہ قرآن کو مشرکین نصیحت پذیری کے ارادے سے سنتے ہی نہیں ہیں۔ وہ تو قرآن کو سنتے ہیں اس میں کیڑے نکالنے کے لیے، اور ان کے ضد اور عناد کی حالت اس درجے تک پہنچ چکی ہے کہ ان کے کان، آنکھ اور دل معوف ہو گئے ہیں، اور جب انسان اس حالت تک پہنچ جاتا ہے تو دل پر پردہ پڑ جاتا ہے، کانوں میں ڈانٹ لگ جاتی ہے، اور آنکھیں کسی معجزے سے متاثر نہیں ہوتی، کوئی بات کان کے راستے دماغ میں نہیں گھستی۔ تو معجزات تو انسان آنکھوں سے دیکھتا ہے مگر ان کو کوئی اہمیت نہیں دیتا، اور دل بات سمجھنے کی پوزیشن میں نہیں رہتا۔ تو جب اس طرح کے حالات آ جاتے ہیں تو پھر قرآن کیسے اثر انداز ہوگا؟ یہ مضمون سورۃ الرعد میں بھی بیان ہوا ہے، وہاں اس طرح بیان ہوا ہے کہ اگر قرآن ایسا ہوتا کہ اس کے ذریعے سے پہاڑوں کو چلایا جاتا، یعنی پہاڑ اس کے ذریعے سے اپنی جگہ سے ہٹ جاتے، یا قرآن کے ذریعے سے زمین جلدی جلدی طے کی جاتی، یا قرآن کے ذریعے سے مردوں سے باتیں کی جا سکتی، پھر بھی یہ جو محروم قسمت والے ہیں یہ ایمان نہ لاتے، کیونکہ یہ ایسے ہی ہیں جسے گدھے کے سامنے زعفران کا ٹوکرا لا کر رکھ دو تو وہ اس پورے زعفران کو فوراً کھا جائے گا، اس کو کافور کر کے اڑا دے گا۔ مشرکین کا حال یہ ہے کہ جب ان کو قرآن کریم کے اندر کوئی قابل اعتراض بات نہیں ملتی تو قرآن کریم کو وہ مذہبی جھوٹی داستانیں کہہ کر بے اعتبار کر دیتے ہیں، خود بھی روگردانی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی راہ پر نہیں آنے دیتے، چھوٹے بڑوں کی راہ اپناتے ہیں، بڑے خود بھی ڈوبتے ہیں، چھوٹوں کو بھی ساتھ لے کر ڈوبتے ہیں۔ تو ان بڑوں کو دوہرا عذاب ہوگا جو بے خبری میں خود کو برباد کر رہے ہیں۔ تو جاننا چاہیے کہ دنیا یہ دارالاسباب ہے، اور ایک طرح کی بھول بھلیاں بھی ہے کہ انسان کو بڑی حد تک اختیار دیا گیا ہے اور انسان کو اسباب ہدایت بھی مہیا کیے گئے کہ اگر انسان اپنے کسب و اختیار سے اسباب ہدایت سے استفادہ کرے تو وہ راہیاب ہوگا، اگر وہ اپنے کسب و اختیار سے اسباب ہدایت سے استفادہ نہ کرے تو محروم رہے گا۔ اس لیے کہ یہاں حق و باطل ایک جیسے نظر آتے ہیں، جیسی اینک پہن لی ویسا ہی اس کو نظر آئے گا، جس بات کو وہ خود حق سمجھے گا وہی اس کو حق نظر آئے گی، اور ایک حد تک وہ یہاں یو ٹرن کر سکتا ہے، اور جب وہ فی شقاق بعید گہرے اختلاف میں پڑ جائے تو پھر یو ٹرن نہیں کر سکتا۔ تو اس حالت کو قرآن کریم نے دل پر مہر لگانا، آنکھوں پر ڈانٹ لگانا، کانوں پر ڈانٹ لگانا، آنکھوں پر پردہ پڑ جانے سے
تعبیر کیا ہے۔ مشرکین مکہ اس حالت تک پہنچ گئے تھے، اس لیے قرآن عظیم جیسا معجزہ بھی ان پر اثر انداز نہیں ہوتا۔ تو قصور جو ہے وہ چمگادڑوں کی آنکھوں کا ہے، سورج کا تو اس میں کوئی قصور نہیں ہے۔ تو فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، اور بعض مشرکین یعنی مشرکین کے بڑے گروہ آپ کی طرف کان لگا کر قرآن سنتے ہیں۔ اب وہ قرآن تو سنتے ہیں مگر نصیحت پذیری کے لیے نہیں، بلکہ قرآن کریم کے اندر کیڑے نکالنے کے لیے۔ تو یہ بات محذوف ہے، قرآن کریم میں کیڑے نکالنے کے لیے سنتے ہیں، یہ بات محذوف ہے، لیکن اس کا قرینہ ہے اگلی آیت میں۔ تو فرمایا وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، اور ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے، أَن يَفْقَهُوهُ، کہیں وہ قرآن کو سمجھ لیں اور ایمان لے آئیں۔ یعنی ایمان لانے کی جو استعداد اللہ پاک نے ہر انسان میں رکھی ہے، تو ان مشرکین مکہ کی استعداد درجہ صفر کو پہنچ چکی ہے۔ اب وہ قرآن کو سمجھ نہیں سکتے، اس لیے ان سے ایمان کی توقع رکھنا فضول ہے۔ أَن يَفْقَهُوهُ فرمایا، کہیں قرآن سمجھ لیں اور ایمان لیں، یعنی ایسا نہ ہو جائے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے۔ یہ ایک دقیق تعبیر ہے اس بات کی کہ ان کے ایمان لانے کی استعداد درجہ صفر کو پہنچ گئی ہے، اب ان سے ایمان لانے کی توقع رکھنا فضول ہے۔ چونکہ یہ تعبیر دقیق ہے، اس لیے مفسرین اکرام اس کی ایک تقدیری عبارت نکالتے ہیں، لِأَلَّا يَفْقَهُوهُ نکالتے ہیں۔ اب اس کا ترجمہ یہ ہوگا تاکہ وہ قرآن کو نہ سمجھیں اور ایمان نہ لائیں۔ تو اس تقدیر کا بھی یہی مطلب ہے کہ ان کے اندر سے ایمان لانے کی استعداد ہی ختم ہو گئی ہے۔ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، اور ان کے کانوں کو بہرا کر دیا ہے۔ یہ جو فی آذانہم، اس کا علی قلوبہم پر عطف ہے، تو بس جعلنا جو ہے وہ یہاں بھی آئے گا۔ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ، اگر ان کو سارے ہی معجزات دکھا دیے جائیں، یعنی دنیا بھر کے معجزات ان کو دکھا دیے جائیں، لا یؤمنوا بها، تو بھی وہ ان کی وجہ سے ایمان نہیں لائیں گے، اس لیے کہ ان کی آنکھوں پر تو پردے پڑ گئے ہیں۔ حَتَّى إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ، یہاں تک کہ یعنی ان کی ضد و عناد اس حالت تک پہنچ گئی ہے کہ حَتَّى إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ، جب وہ آپ کے پاس آئیں گے تو آپ سے جھگڑا کریں گے، یعنی کٹ حجتی کریں گے۔ یقول الذین کفروا، یہ منکرین اسلام کہیں گے، ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ قرآن تو بس اگلوں کی مذہبی جھوٹی داستانیں ہیں۔ وہم ینہون عنہ وینأون عنہ، اور وہ یہ کہہ کر لوگوں کو اسلام سے روکتے ہیں اور خود بھی روگردانی کرتے ہیں۔ وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، اور وہ آخرت میں اپنی ذاتوں کو ہی برباد کر رہے ہیں اور وہ سمجھتے نہیں۔ ابھی آیت نمبر 23 میں یہ بات آئی ہے کہ قیامت کے میدان میں اللہ تعالیٰ مشرکوں کو اور ان کے معبودوں کو جمع کر دیں گے، اور ایک ساتھ جمع کر کے عابدوں سے پوچھیں گے کہ تمہارے جو وہ شرکاء ہیں جن کو تم پکارتے تھے، جن کو تم نے معبود بنا رکھا تھا، وہ آج تمہاری مدد کے لیے آگے کیوں نہیں آتے؟ تو اس وقت مشرکین جھوٹ بولیں گے۔ وہ کیا جھوٹ بولیں گے؟ واللہ ربنا ما کننا مشرکین، کہ پروردگار اللہ کی قسم ہم نے تو کبھی شرک کیا ہی نہیں تھا۔ یہ قصہ جو ہے یہ میدان محشر کا ہے۔ پھر جب مشرکین کو گروہ در گروہ بنا کر دوزخ کی طرف ان کو ہانکا جائے گا، سورۃ الزمر کے آخری رکوع میں کہ دوزخ کا دروازہ بند ہوگا، جیسے جیل کا دروازہ بند ہوتا ہے۔ جب دوزخی دوزخ کے دروازے پر پہنچیں گے تو وہاں ان کو روکا جائے گا تاکہ دروازہ کھول کر ان کو اندر ٹھونس دیا جائے اور پھر دروازے کو بھیڑ دیا جائے۔ تو اس وقت کفار و مشرکین جب دوزخ کے ہولناک منظر کو دیکھیں گے تو بدحواس ہو جائیں گے اور حواس باختہ ہو کر کہیں گے، ایک کاش ہمیں ایک چانس دیا جاتا، ہمیں دنیا کی طرف دوبارہ پھیرا جاتا۔ اگر ایسا ہو جاتا تو ہم اللہ پاک کی باتوں کی ہرگز تکذیب نہیں کریں گے، ان کو مان لیں گے اور مسلمانوں کی جماعت میں شامل ہو جائیں گے۔ یہ آرزو اقرار ہے، یہ آرزو بھی ہے اور اقرار بھی ہے۔ آرزو یہ ہے کہ ہمیں دنیا میں بھیج دیا جاتا تو ہم
اللہ کے فرما بردار بندے بن جاتے۔ اور اقرار یہ ہے کہ یہ محشر میں تو جھٹلا رہے تھے اس بات کو کہ ہم نے اللہ کی نافرمانی نہیں کی، قسم کھا کر انہوں نے کہا، لیکن جب جہنم کے ہولناک منظر کو جو ہے وہ دیکھا تو فوراً پہلی جو ہے نا وہ پہلے حلے میں ہی دوزخ کو دیکھتے ہی ان کی زبان پر یہ آ گیا کہ اللہ کی باتیں ہم نے نہیں مانی تھیں، کفر و شرک میں مبتلا رہے تھے، اب اگر دنیا میں بھیج دیا جائے تو اب ہم ایسا نہیں کریں گے۔ گویا اقرار بھی کیا اس بات کا کہ ہم نافرمان تھے اور آرزو بھی کر ڈالی۔ تو یہ وہ دل کی بات ہے جو بے ساختہ زبان پر آ گئی، اسی کو کہتے ہیں جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے۔ یعنی سچی بات وہی سچی ہوتی ہے جس کا آدمی اپنی زبان سے اعتراف کر لے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے جو یہ تمنا کی ہے یہ بھی جھوٹی آرزو ہے، اس لیے کہ ان کو اگر دنیا کی طرف پھیر دیا جائے تو دنیا کی طرف پھیرنے کی دو ہی صورتیں۔ پہلی صورت تو یہ ہے کہ قیامت کا منظر یاد کرتے ہوئے ان کو دنیا میں بھیجا جائے، تو پھر تو اگر قیامت کا منظر ان کو یاد رہے اور یہ دنیا میں چلے آئیں تو ایمان بالغیب نہ رہا، کیونکہ مطلوب تو ایمان بالغیب ہے۔ کتاب دیکھ کر اگر امتحانی سوال کا جواب لکھا جائے تو کیا وہ خاک امتحان ہوگا؟ تو ایسے جواب پر کامیابی ناکامی اس کا تو کوئی تصور نہیں ہو سکتا۔ ہاں، زبانی جواب لکھے اور کامیاب ہو تو یہ کامیابی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ قیامت کے جو احوال ہیں، جو قیامت کے ہولناک مناظر ہیں، خوفناک مناظر، وہ ان کو بھلا دیے جائیں۔ پہلا تو یہ تھا نا کہ قیامت کا منظر یاد رکھتے ہوئے انہیں دنیا میں لوٹایا جائے، دوسرا یہ ہے کہ قیامت کا منظر بھلا کر ان کو دنیا میں لوٹایا جائے، تو اس صورت میں تو وہ پھر وہی کام کریں گے جو پہلے کرتے رہے، جو اس سے پہلی زندگی میں کرتے رہے، جن سے قرآن روک رہا ہے۔ اس لیے کہ یہ لوگ کتے کی دم کی طرح ہیں، وہ ٹیڑھی ہی رہتی ہے، 1000 سال تک بھی اس کو نلکی میں رکھا جائے دوبارہ بھی ٹیڑھی نکلتی ہے، تو پھر بھی جب ٹیڑھی نکلے گی تو بس اپنی آرزوؤں میں جھوٹے ہیں، اس لیے ان کو دوبارہ چانس نہیں دیا جائے گا، چانس دینے میں کوئی فائدہ بھی نہیں ہے، ان کو ان کے گھر تک پہنچانا چاہیے۔ تو فرمایا وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ، اور اگر آپ وہ منظر دیکھیں جب وہ کفار و مشرکین دوزخ پر کھڑے کیے جائیں گے، فقالوا، پس وہ کہیں گے، یا لیتنا نرد، کاش ہم دنیا کی طرف لوٹائے جاتے، ولا نکذب بآیات ربنا، اور ہم ہمارے پروردگار کی باتوں کی تکذیب نہ کرتے، ونکون من المؤمنین، اور ہم ایمان لانے والوں میں شامل ہو جاتے۔ اب جھوٹ ان کے جو ہے وہ زبان سے ہی سچی بات نکل آئی، بل بدا لہم، بلکہ ان کے منہ سے وہ بات نکل پڑی، ما کانوا یخفون من قبل، جس کو پہلے چھپا رہے تھے، یعنی اپنی نافرمانی کو پہلے چھپا رہے تھے، محشر میں، میدان محشر میں قسم کھا کر کہہ رہے تھے کہ ہم نے نافرمانی نہیں کی، اور اب فوراً زبان سے اقرار کر لیا۔ وَلَوْ رُدُّوا، اگر وہ دنیا کی طرف پھیرے جائیں، لَعَادُوا، تو وہ ضرور وہ کام کریں گے، لِمَا نُهُوا عَنْهُ، جن سے وہ فی الحال روکے جا رہے ہیں، وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور بے شک وہ البتہ جھوٹے ہیں، یعنی ان کی جو یہ آرزو ہے یہ خود فریبی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ صدق اللہ العظیم۔